اور ناظرین 17 تاریخ کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس میں شاید جو آئینی ترمیم ہے 26ویں آئینی ترمیم وہ بھی ٹیبل کر دی جائے گی، پیش کی جائے گی۔ کیا یہ بات کس حد تک درست ہے اور حکومت کیا 2/3 میجورٹی حاصل کر لے گی اس آئینی ترمیم کو پاس کروانے کے لحاظ سے؟ ایک طرف ہم جہاں پر یہ دیکھ رہے ہوں کہ کراچی میں پاکستان لائرز کنونشن جو ہے وہ اس کا انعقاد کیا جا رہا ہو، دھواں دھار تقاریر آج پھر کی گئی اور موجودہ چیف جسٹس کے حوالے سے اور ان کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے بڑے سوالات ریز کیے جا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ جو آئینی ترمیم ہے اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کیا گیا۔ اس پر گفتگو ہوگی۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر عقیل ملک صاحب، حکومتی ترجمان ہیں آپ برائے قانونی امور، اور ہمیں پینل میں جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر عابد زبیری صاحب، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، اور اب سے کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے شہباز کھوسہ صاحب، ایڈیشنل سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن۔ SCO سمٹ کا بھی آغاز باقاعدہ طور پہ ہو چکا ہے اینڈ اٹ سینڈز آؤٹ اے ویری پازیٹیو امیج آف پاکستان ایز ویل، بٹ آن دا سیم فرنٹ جہاں پر پاکستان کے اندر بڑے انٹرنل چیلنجز ہیں جس کا آپ کو، آپ کی حکومت کو سامنا ہے، اور ایسے میں جو آئینی ترمیم کا معاملہ ہے جس کے حوالے سے کراچی پہ اگر نظر دوڑائی جائے تو آج آل پاکستان لائرز کنونشن کا انعقاد کراچی بار ایسوسی ایشن نے وہاں پہ بھی کیا تھا۔ جو نیشنل اسمبلی کا سیشن بلایا گیا ہے 17 تاریخ کو غالباً، اس میں آپ لوگ یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ آئینی ترمیم پیش کی جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ لینا۔ سب سے پہلے تو جو 17 تاریخ کو بلایا ہے اجلاس، وہ ہمارا ایک ٹینٹیٹیو شیڈول ہوتا ہے، اس کے حوالے سے ہے۔ روٹین بزنس بھی اس میں ٹیک اپ ہوگا، اور اگر کنسنسس بائی دیٹ ٹائم ڈیولپ ہوئے، جو ہم چاہتے ہیں کہ براڈر کنسنسس ڈیولپ ہو تمام تر سیاسی جماعتوں سے، بالخصوص اپوزیشن کی جماعتوں سے، تو ہم بالکل اس میں عین ممکن ہے اس کو ٹیبل کر دیں، اور اس کو ٹیبل بھی تقریباً آئی تھنک موسٹ لائکلی 19 کو اگر کنسنسس تب تک ڈیولپ ہو جاتا ہے تو ہم بالکل کر دیں گے۔ نہیں، 17 کو بھی آپ کر سکتے ہیں، 2 روز ہی رہ گئی ہے اس میں۔ دیکھیں 17 میں خود جو دیکھ رہا ہوں، کیونکہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا، ہمارا جو نیشنل اسمبلی کا ایک ایئرلی کیلنڈر ہوتا ہے جس میں منیمم نمبر آف ڈیز پورے کرنے ہوتے ہیں، اس میں 17 پہلے سے لکھا ہوا تھا کہ 17 کو ٹینٹیٹیولی ہم نے اجلاس ویسے ہی بلانا ہے 10-12 دنوں کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی بلایا گیا ہے، اینڈ کوئی اس میں ویسی بات تو نہیں ہے، روٹین بزنس ہے، اور CDA کے حوالے سے بھی کچھ لیجسلیشن ہے جو روٹین بزنس جو ٹیک اپ ہونا ہے۔ لیکن جہاں تک آپ نے آئینی ترمیم کی بات کی، تو ظاہری بات ہے 18 کو یا 19 کو اگر ڈیولپ ہو گیا تو کنسنسس یعنی کہ ابھی تک ڈیولپ نہیں ہو سکا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ مولانا صاحب نے ابھی تک کوئی یقین دہانی نہیں کرائی آپ کو؟ نہیں، مولانا صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، آپ نے خود بھی دیکھی ہوگی، کافی میڈیا چینلز میں اس اراؤنڈ بھی کیا کہ ہم کافی قریب آگے ہیں، ایک انڈرسٹینڈنگ کے قریب جو آنا ہوتا ہے، یا مفاہمت کے قریب آنا ہوتا ہے، یا ایک کنسنسس ہم آنگی کے قریب جو آنا ہوتا ہے، تو ہماری جو ہم آنگی ہے وہ کافی قریب آ چکی ہے۔ اس میں کچھ چھوٹے 1-2 ایشوز ہیں، وہ ہم اس کو فزل آؤٹ کر رہے ہیں ان کی۔ دس از آلسو کنڈیشنل ود ہز obviously ملاقات جو ایک ہونی ہے نواز شریف صاحب سے بھی، اور آج آئی گیس بلاول صاحب سے تو آلریڈی ہو رہی ہے، تو وہاں پہ بھی جو مشاورت کی جو بات چیت ہوگی آئینی ترمیم کے حوالے سے، تو فائنالٹی تبھی کوئی آئے گی، دونوں سیاسی جماعتوں کے لیڈران ہیں وہ بھی ملاقات کریں گے، تو اس کے بعد کوئی کلیرٹی آ سکتی ہے۔ اور بیفور آئی آسک یو اباؤٹ دا ڈرافٹ عقیل صاحب، میں زبیری صاحب کا کامنٹ لے لیتی ہوں، کیونکہ آج زبیری صاحب نے بھی تقریر کی جس آل پاکستان لائرز کنونشن کا میں نے ذکر کیا تھا، اور جو بنیادی نقطہ اٹھایا جا رہا ہے، ایک تو آپ کی اس آئینی عدالت بنانے کی طرف جو آپ لوگ ایک جو خواہش رکھتے ہیں اس کو سیاسی کورٹ قرار دیا جا رہا ہے، اور ریفارمز کی آڑ میں جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ عدلیہ کے انڈیپینڈنس پر ایک وار کیا جا رہا ہے۔ زبیری صاحب، آج بلاول بھٹو صاحب نے بھی جو ٹویٹ کیا، میں اس کا حوالہ اس لیے دینا چاہوں گی کیونکہ وہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے اس آرڈر کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس میں 26 امینڈمنٹ کے خلاف ہی جو پٹیشن گئی تھی اس کو ڈسمس کیا گیا ہے، اور بلاول صاحب نے لٹرلی اس کو موک کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک جوڈیشل سلیپ ہے ان دا فیس آف دا پور پٹیشنرز دیٹ آئی ہیو ایور ریڈ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ میزریبلی فیل کیے یہ تمام جو ایڈوکیٹس ہیں، پریکٹسنگ ایڈوکیٹس، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حکومت کو کنونس کرنا یا کمپیل کرنا، اور وہ آرٹیکلز کا حوالہ دے کے کمپیل کرنے میں وہ ناکام ہوئے ہیں کہ یہ کیوں نہیں کی جائے۔ سو اس پر بھی آپ ضرور رسپونڈ کیجئے گا، اور کیسے روکیں گے زبیر صاحب جب آپ بیرسٹر عقیل ملک صاحب کو بھی سن رہے ہیں کہ کنسنسس ڈیولپ کرنے کے قریب تر وہ پہنچتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، پرہیپس کہ ان کو لگ رہا ہے کہ 2/3 میجورٹی مل جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کس کو کیا ملے گی، کون سا ڈرافٹ فائنل ہوگا،
ہم نے تو دیکھا نہیں کہ ڈرافٹ. ہمیں تو پاکستان بار کاؤنسل نے جو ایک اپنے ان کی کچھ لوگ بیٹھ کے انہوں نے ایک اپنا ایک 6 لوگوں نے بیٹھ کے ایک ڈرافٹ بنایا, وہ بھی ہمیں شیئر نہیں کیا گیا. تو ہمیں اپنی پاکستان بار کا ڈرافٹ نہیں ملا, تو یہ ان سیاسی جماعتوں کا ڈرافٹ تو بہت دور کی بات ہے. لیکن جو بات ہے, یہ جو ٹویٹ آپ بات کر رہے ہیں, اس کو ٹویٹ کرنے سے کیا ہوا؟ ایک کوئی وکیل تھے, وہ گئے تھے, انہوں نے بیسکلی یہ کہا تھا کہ وہ ڈرافٹ جو ہے وہ ہمیں اس کی کاپی دی جائے. چیف جسٹس صاحب نے اس پٹیشن کو ڈسمس کر دیا. دیٹ از ناٹ دا فائنل کورٹ آف اپیل. اگر ان کو اس سے شکایت ہے وہ سپریم اپیل کر سکتے ہیں, اس کے اور کوئی بھی گراؤنڈز ہو سکتے ہیں. بٹ ہی آلسو سیز, زبیر صاحب, ہی آلسو سیز کہ آرٹیکل 70 سے لے کر 77 تک کا حوالہ دیتے ہوئے, اٹ ڈزنٹ سے لیجسلیٹر نیڈز اینی سارٹ آف پرمیشن, اینی پرمیشن بیفور لیجسلیٹنگ. سو یہ جو سو کالڈ لائرز وہ کہہ رہے ہیں, سو دیکھیے مطلب ان کے چیف جسٹس کا ایک ویو ہو سکتا ہے, مجھے نہیں معلوم. اگر یہ بلاول بھٹو صاحب کی میں بات کر رہی ہوں, نہیں یہ ہو سکتا ہے ججمنٹ کے اندر. دیکھیں آپ فرما رہی ہیں کہ انہوں نے کسی جو سندھ ہائی کورٹ کی جج میں اس کا حوالہ دیتے ہوئے کیا ہے. لیکن دیکھیے نا, وہ صرف سندھ ہائی کورٹ ہی نہیں, اور بھی کورٹس ہیں, اور سندھ ہائی کورٹ کے اگر جج نے کہا لیکن ان کو دیکھیے نا, ان کے سامنے ہو سکتا ہے, مجھے نہیں معلوم کتنی اسسٹنس ان کو ملی ان کو بتانے کے لیے کہ جو ملٹری کورٹس کا جو فل کورٹ کا ڈیسیجن تھا, اس کے اندر کلیئر لکھا ہوا ہے کہ کوئی آئین میں ترمیم ایسی نہیں ہو سکتی جو بیسک اسٹرکچر ختم کر دے آئین کا. اور یہاں ایک نیا سیاسی یا پی سی او کوڈ بنایا جا رہا ہے, جس سے آپ نے خود بھی کہا, جو ہماری کنونشن میں بھی اس کو سیاسی کوڈ, بیکاز کہ سیاسی اس میں اپوائنٹمنٹس ہوں گی, اپنی مرضی کے جج لگائے جائیں گے, اپنی مرضی کے فیصلے ہوں گے. اور دیکھیے جو یہ چیزیں کرتے ہیں پھر وہ ایونچولی وہ انہی کے خلاف انہی گلے پڑیں گی. انہی سیاسی آج یہ استعمال ہو رہے ہیں, کیونکہ دیکھیے میں ان کو معصوم سمجھتا ہوں. میں اس لیے ان کو معصوم سمجھتا ہوں کہ ان کا اس میں کوئی سے نہیں ہے. یہ سارا جہاں سے کنٹرول ہو رہا ہے, وہ جو ان کو دیا جا رہا ہے کہ یہ ڈرافٹ ہے, آپ اس کو فائل کریں. اور یہی ہم نے دیکھا, دیکھیے اس کی وجہ ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ اس رات کو ہم نے دیکھا, سنڈے کی رات کو, کہ کس طرح سے انہوں نے کوشش کی. ڈرافٹ جو چیف لا منسٹر کہتے ہیں انہوں نے دیکھا, ڈپٹی پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا, لیکن وہ ٹیبل ہونے جا رہا تھا سینٹ کا, وہ ڈیلے ہوتے پھر اس کو موخر کر دیا گیا کہ مولانا صاحب نہیں مانے. اچھا, مولانا صاحب کو کیا یہ تیار کریں گے, مجھے نہیں معلوم ان کا کنسرن. انہوں نے تو فیڈرل کورٹ کو خود ریجیکٹ کر دیا, سپریم کورٹ کے اندر بچ گیا. یہ دیکھیں تو مجھے نہیں پتا کہ کہاں آ کے کون سا کنسنسس ہو رہا ہے. فیڈرل کورٹ کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. Let me put this question to بیرسٹر عقیل صاحب. بیرسٹر عقیل صاحب, جو فائنل مسودہ ہے کدھر؟ بہت آج سوال اس کنونشن میں بھی اٹھا, آپ نے دیگر جماعتوں کی جو ہے وہ ڈرافٹ سامنے آ رہے ہیں, لیکن اصل ڈرافٹ ہے کدھر؟ اور زبیر صاحب تو آپ کو بھی معصوم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی نہیں پتا کہ اصل ڈرافٹ ہے کون سا اور جو کس نے پریپیئر کیا ہے. نہیں قطعاً ایسی بات نہیں ہے. میں تو آن ریکارڈ ہوں کہتے ہوئے بھی کہ ہم 5 اپریل سے کام شروع کیا ہوا تھا اس تمام تر لیگل ریفارمز کمیٹی نے, لیگل ریفارمز پہ, جوڈیشل ریفارمز پہ. جہاں تک ڈرافٹ بات کی جاتی ہے, دیکھیں اوریجنل ڈرافٹ ہمارا ہی ہے اور ہم نے ہی اس کو تیار کیا تھا. اس پہ پھر باقی پارٹیز کے ساتھ ہم نے جے یو آئی کے ساتھ بھی شیئر کیا, ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی شیئر کیا, ہم نے بار کاؤنسلز کے ساتھ, جو پاکستان بار کاؤنسل, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, نہیں ہوا. کیونکہ آج منیر ملک صاحب یہ بات کہہ رہے تھے اور ڈیمانڈ کر رہے تھے, اگرچہ سب اس بات پہ الائنڈ ہیں کہ پارلیمنٹ کا استحقاق ہے قانون سازی کرنا, اور جہاں پہ اپوائنٹمنٹس کی بات, جہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات عدلیہ کی آتی ہے, سو یہ ریفارمز ہونے چاہیے, اس سے کوئی انکاری نہیں ہے. لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی کمیٹی کو چاہیے, منیر ملک صاحب کی یہ تجویز ہے کہ مسودہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کی میں پیش کرنے سے پہلے آپ بار کاؤنسلز, بار ایسوسی ایشن سے شیئر کر لیں اور نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ پہ ڈال دیں. اگر نہ ہوا ہوتا تو ان کی ریکمنڈیشنز نہیں آ سکتی تھی تھرو پاکستان بار کاؤنسل. ان کی پراپر ایک کمیٹی بنی ہے. اگر نہیں, وہ آپ نے ڈاکیومنٹ جو میڈیا پہ بھی راؤنڈ کرتا ہے وہ نہیں دیکھا. میں پاکستان بار کا ممبر ہوں, مجھے تو پتا نہیں. زبیری صاحب تو کہہ رہے ہیں آن ریکارڈ کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں کاپی نہیں دکھائی گئی. خود 6 لوگوں نے بیٹھ کے, جو آپ کی پارٹی سے, آپ کا پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, انہوں نے بیٹھ کے اس کو دیکھ کے پاکستان بار کی میٹنگ ہی نہیں بلائی گئی. میں آن ریکارڈ آپ سے کہہ رہا ہوں یہ. اور میں اور اشتیاق چودھری گئے, ہم نے کہا کاپی دے دو, کہنے ہم کاپی نہیں دیں گے. عقیل صاحب, یہ کون سا ڈاکیومنٹ ہے جو کہ عوام کے سامنے بھی اس طرح سے پیش نہیں کیا جا رہا؟ پیش ہے, میں خود ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جو ایچ آر سی پی کی میٹنگ میں گیا ہوں, گورنمنٹ کی نمائندگی میں نے وہاں پہ بھی کیا ہے. حکم راجہ صاحب بھی تھے, مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب تھے, سول سوسائٹی کے جتنے لوگ تھے, ہینا جلانی صاحبہ تھی, اور دیگر ان کے جو جتنی بھی باڈی تھی اور سول سوسائٹی کے لوگ تھے ادھر. میں نے تمام تر یہ چیزیں بیان بھی کی. اور اگر آپ کہتی ہیں تو میں ورکنگ ڈرافٹ ہے ابھی بھی, کیونکہ فائنل مسودہ اور اس پہ فائنلٹی اٹین نہیں کی, میں آپ کو ابھی بھی وہ بتا دیتا ہوں. جو آپ یہ پیش کرنے سے پہلے آپ ویب سائٹ پہ, یہ ڈویبل ایک تجویز نہیں ہے کہ ویب سائٹ پہ ڈال دیا جائے نیشنل اسمبلی کی, عوام بھی اس کو ویو کر لیں؟ نہیں, میں وہ نیشنل اسمبلی کی اس پہ تب ہی ہوگا جب ایک اس کو پریزنٹ کیا جائے گا.
जब बिल को प्रेजेंट किया जाता है, लीव ग्रांट की जाती है, तब नेशनल असेंबली की वेबसाइट पे जाता है। कानून और आइन तो यही कहता है। जब पुराने वक्तों में वो गेजेट नोटिफिकेशन जारी होती थी, तो अब गेजेट नोटिफिकेशन जारी नहीं होती है, वेबसाइट पे डाल दिया जाता है। अब वो वेबसाइट पे डाला तब जाएगा जब वो हाउस की प्रॉपर्टी बनेगा, और हाउस के अंदर जब वो टेबल होगा और पेश होगा। अकील साहब, लेकिन ये क्यों तासुर डेवलप हो रहा है? और आज जिस तरह के नारे लग रहे थे उस लॉयर्स कन्वेंशन में, जहां पे सीनियर वकला और बैरिस्टर साहब हमारे साथ, जुबैर साहब भी मौजूद हैं, बैरिस्टर शाहिदा जमील भी गुफ्तगू करी थी, उन्होंने भी कहा एक रियासत में दो बादशाह की बात चल सकती है। सवाल आयद हो रहा है, आप एक पैरेलल दो कोर्ट्स इस तरह से और आमने सामने जहां पर दोनों ताकतवर हो चीफ जस्टिस, और फिर ये तासुर की एक सियासी अदालत होगी, एग्जीक्यूटिव चलाएगा, एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करेगा, और फिर आप वो रिकॉर्ड से भी हटा देना चाहते हैं कि किसने अपॉइंटमेंट की है चीफ जस्टिस साहब की। नहीं, देखिए, जहां तक अपॉइंटमेंट की बात है उस पे तजवीज आई, पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से ही आई। हमारी तजवीज थी कि उसमें प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद प्राइम मिनिस्टर लगा दे, लेकिन अगर वो तजवीज नहीं पसंद तो बार काउंसिल वो तो आउटराइटली रिजेक्ट कर रहे हैं। नहीं, बार काउंसिल में भी तो ये नहीं, बार काउंसिल में भी तो इन्हीं के बैठे हुए हैं। कह रहे हैं कि पार्लिमानी कमेटी पहली जो राउंड ऑफ अपॉइंटमेंट्स है उसमें वो कर दे पैरेलल। देखें, जहां पे आप बात कर रही हैं तो वो किसी एक अदालत को दूसरे पे फौकियत नहीं होगी, दोनों इन पैरेलल ही काम करेंगे और अपना अपना उनका काम है। और व्हाट इज द नीड? क्योंकि तासुर ये दिया जा रहा है कि आप विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बसद एहतराम के चीफ जस्टिस साहब को अकोमोडेट करने के लिए, और ये तासुर नहीं जाना चाहिए किसी भी सूरत में, उनको अकोमोडेट, उनको एडजस्ट करने के लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं। देखिए, ये तासुर तो बनाया जा रहा है एक मखसूस सियासी जमात की तरफ से, एंड अदरवाइज देयर शुड बी। जुबैरी साहब बीइंग एन इंडिपेंडेंट लॉयर, किस जमात से हैं हम लोग? कैसे वकला की ऐसी बनाया जा रहा है? हम लोग इंडिपेंडेंट लॉयर्स हैं, सारे लोग वहाँ बैठे थे इंडिपेंडेंट थे। तो क्या आप कह रहे हैं? मुनीर मलिक का किस जमात से ताल्लुक है? साहब, मैं जुबैरी साहब की वकील थे। जी जुबैरी साहब, ये जो तासुर ये जो बन रहा है, क्या ये वाकई में सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी बैक्ड एक इम्प्रेशन है? सर, मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक सुतून है हमारे आइन का। एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट 73 को उसको तबाह किया जा रहा है। ये दो चीफ जस्टिस नहीं हो सकते। वो चीफ जस्टिस जो फेडरल कोर्ट है उसको सारी सुपरमेसी दे दी जाएगी। इवन जुडिशल काउंसिल, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके 3 मेंबरान होंगे, जुडिशल कमीशन में उनको फौकियत दे दी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस पाकिस्तान को एक ज़ैली अदालत बना के उसको सिवे करके, क्योंकि अब तो यहाँ बात एक पार्टी तो ये कर रही है कि प्रोविंस में भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनेंगे। ये अदलिया को तबाह किया जा रहा है। हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। देखिए, इसमें मकसद ये है कि अदलिया एक अदलिया थी, उन्होंने कोशिश की, हर वक्त नहीं थी, जब कोशिश की तो अब उन्होंने कहा फैसला ही करो, उसको खत्म ही कर दो, अपने जीने नीचे ले आओ। ये अंडर डिक्टेशन काम हो रहा है सारा। ये जहां से बन के आ रहा है, क्योंकि उन 6 जजों ने जो खत लिखा उससे लोगों को तकलीफ है कि किस तरह से उनकी मजाल हुई उन 6 जजों की कि हमारी इंटरफेरेंस को उन्होंने उजागर किया। फिर कैसे मजाल हुई बाकी हाई कोर्ट्स ने, जो उन्होंने सारी इस रिपोर्ट को बैकअप किया जो सुप्रीम कोर्ट में, और इस चीफ जस्टिस ने उस केस को सुनने के बाद लगाना ही छोड़ दिया। और 63A पे जो उन्होंने किया है सर, उससे ज्यादा क्या हो सकता है कि खुद अपने पूरा साल गुजरने के बाद आज उनको दिया कि जी वोट, अब ठीक है वो गलत होगा फैसला, उस पर डिबेट हो सकती है कि वो सही फैसला था या नहीं। टाइमिंग आप देखिए कि इस वक्त टाइमिंग लाके दे दी कि हाँ कर लो, वोट काउंट होगा, तोड़ लो, लोगों को खरीद लो, दबा के उनको। जो आजकल पाकिस्तान ह्यूमन, अभी आप अकील मेरा भाई कह रहा था कि मैं ह्यूमन राइट्स का मैं वो हूं, तो कहाँ है ह्यूमन राइट्स इस मुल्क में? जो हमारी बेटियों के साथ, माँ बेटियों के साथ 9 मई के बाद से हो रहा है, कहाँ है हमारा ह्यूमन राइट्स? कौन हिना जिलानी कहाँ है जो अगर आके ह्यूमन राइट्स की वो है? तो देखिए, उनकी बहन तो बहुत बड़ी ह्यूमन राइट्स की हमारी चैंपियन थी, अस्मा जहांगीर, अल्लाह उनकी गरीक रहमत करे। तो आप देखिए ना, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ अपने लिए इस्टेब्लिशमेंट के लिए उसको मातहत करने के लिए हो रहा है। आपका मुल्क जो है, ये अगर इस आइन को छेड़ा गया तो ये मुल्क देखिए, जब 56 का आइन आपने तोड़ा और मिलिट्री ने तोड़ के मार्शल लॉ बांग्लादेश बन गया, ईस्ट पाकिस्तान टूट गया। आप अगर इस कंसेंसस जिसमें बलूचिस्तान में कोई आईनी हुकूमत नहीं है, लेकिन आज भी वो लोग अक्सरियत वहां आइन पे खड़ी हुई है। आपने इस आइन को छेड़ा तो आप कहीं आपका मुल्क ये इस बका का इस हो जाएगा। ये SCO समिट, IMF से $1 अरब मिल जाते हैं तो इस मुल्क में खुशियां मनाई जाती है कि हमारी बहुत खुशहाली आ गई। कर्जे के उस पर खुशहाली आती है। आप अपने आसपास मुल्कों को देखिए कहां से कहां पहुंच गए। आप $1 अरब के लिए भीख मांगते फिरते हैं। क्या हमारी पार्लियामान आजाद है? क्या हमारी हुकूमत आजाद है? नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर